الذين يقولون ربنا إننا آمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق اللہ العلی العظیم. آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 18 پڑھیں گے. اور اس صورت میں پچھلی جو گفتگویں تھیں تھوڑی سی وہ تبدیل ہوئی ہے، اور اب ہم ایک اور مرحلے میں آ گئے ہیں آیت کے. شاہد اللہ، شاہدہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے شاہدہ. اس کا معنی کیا جاتا ہے گواہی، یعنی اس نے گواہی دی. شاہدہ اس نے گواہی دی. لیکن جب ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو یہ گواہی کس عنوان سے ہے، گواہی کس طرح سے ہے، آج اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی. شاہدہ ایک لفظ ہم اور استعمال کرتے ہیں شہادت، شہادت، شاہد، مشاہدہ، یہ ہم اس کے ملتے جلتے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، وہ بات جو کامل یقین کے ساتھ کہی جائے، ایسی بات کو شہادت کہا جاتا ہے. لیکن اس میں مشاہدہ شرط ہے، مشاہدہ شرط ہے، یعنی آپ کو دیکھنا ہے، دیکھ کر گواہی دینی ہے. اب وہ دیکھنا جو ہے، مشاہدہ جو ہے، دونوں معیار پر ہے. بصر سے دیکھیں یعنی آنکھ سے دیکھیں، یا آپ قلبی طور پر یعنی اس کو مشاہدہ کریں، اس بات کو، دونوں انداز سے شہادت قرار پائے گی. یعنی وہ مشاہدہ شرط ہے. شاہد اللہ. اب آیت ہے کہ اللہ مشاہدہ کرتا ہے، اللہ نے مشاہدہ کیا. شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی. انہو، کہ وہ، یعنی اللہ خود گواہی دیتا ہے. اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ وہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یعنی اللہ کی گواہی اس پر آ گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. والملائکۃ، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم، صاحبان علم گواہی دیتے ہیں. قائمًا بالقسط، یہاں پر توجہ کیجئے کہ یہ گواہی کس چیز کی دی جا رہی ہے. اوپر ہم نے ترجمہ کر دیا کہ لا الہ الا ہو، یہاں پر معبود ہونے کی گواہی نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ اللہ کی وضاحت کی گئی ہے وہاں پر کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ، یعنی وہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی وہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ملائکہ اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں. یعنی تین گواہیاں ہیں یہاں پر. ایک اللہ کی گواہی،
ایک ملائکہ کی گواہی اور ایک صاحبان علم کی گواہی. تین گواہیاں ملیں. کس بات کی گواہی ہے؟ قائمم بالقسط، کہ اللہ خود جو ہے قائم ہے بالقسط میں. قسط یعنی عدالت، عدل. تین گواہیاں دینے کے بعد اس کی وجہ بتائی کہ یہ گواہیاں کس چیز کی ہیں؟ عدل کی گواہیاں ہیں، کہ اللہ جو ہے عدل قائم کرنے والا ہے. عدل و انصاف، ان تین گواہیوں کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عزیز ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. اب یہ گواہی جو عدل کے معیار پر بات کی ہے کہ اللہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں، یہ عدل کیسا ہے اور اس کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ واضح کہا جائے کہ ہم عدل کی اس کی گواہی دیتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات کے لیے ایک یکساں نظام قائم ہے. اپنی ذات کی وحدانیت اور یگانگت کا ایک گواہ ہو رہنا، یعنی عالم موجود میں پائے جانے والے نظم و ہم آہنگی اس ذات وحدہ لا شریک کی قدرت کے حکم فرما ہونے کی گواہی دے رہی ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اپنے مدار پہ طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے. چاند اپنے مدار پہ نمودار ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے. اللہ کا ہر عمل، کائنات کی ہر چیز، اس پہ رونما ہونے والا ہر واقعہ اللہ کی وحدانیت اور عدالت بدلات کرتا ہے. وحدانیت پہ کیسے؟ کہ یہ جتنا نظام بنا ہوا ہے، اس نظام میں اگر دو ہوتے تو صاف ظاہر اس میں کمی پیشی ہوتی. کبھی تو سورج مغرب سے نمودار ہوتا نا، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ وحدانیت کی ایک گواہی ہے. اور پھر عدل کا معیار کیا ہے؟ عدل کا معیار یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ پر ہے وہ ویسے اس جگہ پر رہے گی. یعنی کائنات کا نظام بذات خود ایک عملی گواہی ہے. ہم دعائے صبا میں تلاوت کرتے ہیں کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے. یعنی اللہ خود اپنے آپ پر دلیل ہے. کائنات کا نظام کس طرح اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہے؟ اب ذرا اس کی تھوڑا سی تفصیل پہ چلتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ذرے سے لے کر نظام شمسی اور کہکشاؤں تک سارا نظام ایک ہی طرز کے نظام پر قائم ہے. چنانچہ ذرے میں ایک شے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور مختلف ذرات اس کے گرد گھومتے ہیں، اور پھر سیارے گھومتے ہیں، سورج گھومتا ہے، چاند گھومتا ہے، ستارے گھومتے ہیں، کہکشائیں گھومتی ہیں. اس طرح مخلوق کی وحدت خالق کی وحدت پر دلالت کرتی ہے. اگر نظام دہندہ ایک نہ ہوتا تو کائناتی نظام میں اور انسانی وجود میں تصادم ہوتا، تضاد واقع ہوتا، اور اللہ کے تکوینی اور تشریعی نظام میں ہم آہنگی نہ ہوتی. نظام دہندہ مختلف ہوتے تو نظام بھی مختلف ہوتے. اس لیے خود قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے تو دونوں کے نظام درہم برہم ہو جاتے، فساد برپا ہو جاتا. تو آپ یہاں پر اسی چیز کی گواہی دی جا رہی ہے کہ اللہ، ملائکہ اور صاحبان علم نے گواہی دی کہ اللہ جو ہے قائمم بالقسط ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود اس کائنات میں دخالت نہیں رکھتا، اور اللہ عدل رکھتا ہے.
ہر معاملے میں اللہ عدل و انصاف کرتا ہے. اللہ کی وحدانیت پر یقین اپنی جگہ پر مضبوط رکھنا چاہیے اور اس کے عدل و انصاف پر ایمان بھی رکھنا ہے. یہ اس آیت کا پیغام ہے. صحیح مومن وہی ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو عادل سمجھے اور اس کے ہر فیصلے کو تسلیما لامرہ و رضا بقضائہ کے طور پر تسلیم کرے. وہ صحیح مومن ہے. اب یہاں پر ایک ملائکہ کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ فرشتے گواہی دیتے ہیں، کیونکہ فرشتے اس عنوان سے تابع فرمان ہیں. لیکن اولو العلم سے کیا مراد ہے؟ اولو العلم سے مراد وہی جیسے پچھلی آیتوں میں راسخون فی العلم آیا ہے، یعنی صاحبان علم بھی اللہ کے نظام عدل میں موجود رازوں کو جانتے ہیں اور وہ صحیفہ آفاق و انفس کے صفحات کا بغور مطالعہ رکھتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں ان کی گواہی بھی اس طرح دی گئی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا. لہذا جو صاحبان علم ہوتے ہیں ان کے علم کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی شک و تردید نہیں پائی جاتی. ان کا یہ علم گواہی دیتا ہے اللہ کے عدل پر، اللہ کی معبودیت پر ان کا علم گواہی دے رہا ہوتا ہے. لہذا اللہ کی وحدانیت اور عدل کی شہادت قرآن میں قولاً موجود ہے اور نظام میں کائنات میں عملاً موجود ہے. مومن زندگی کے تمام امتحانات میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے عدل پر ایمان رکھتا ہے. اللہ کی وحدانیت اور اس کے عدل و انصاف کے گواہ نزدیک سے مشاہدہ کرنے والے فرشتوں کے بعد صاحبان علم ہیں. اب یہاں پر صرف یہ زبانی کلامی گواہی نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بس میں عادل ہوں، نا، اس نے اپنے نظام میں عدالت کو قائم کر کے بتایا ہے کہ یہ میرے نظام میں کیا ہے، ہم آہنگی ہے، وحدانیت جھلکتی ہے. اور دوسری بات کہ فرشتوں کی گواہی کے بعد اہل علم کی گواہی کو رکھا ہے، یعنی علماء جو ہیں وہ فرشتوں کے برابر ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، یعنی اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں علماء، یعنی اہل علم، صاحبان علم، کہ جو اس مقام پر آ کر اللہ کو درک کرتے ہیں، اللہ کو سمجھتے ہیں، یا یوں کہوں کہ اللہ کی وحدانیت کو بھی سمجھتے ہیں اور اللہ کے نظام عدل کو بھی سمجھتے ہیں. یہ آیت کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے بیان کیا، اس کی زیادہ تفصیل ہے بھی نہیں اور یہاں ہم بیان بھی دیگر موضوعات کی طرف نہیں جاتے. اگلی آیت پڑھتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. وَمَا اخْتَلَفَ، اور اختلاف نہیں ہے یا اختلاف نہیں کیا، اختلاف یہاں فعل ماضی ہے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا. کن لوگوں نے؟ اوت الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر یہ کہ انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا. یعنی پہلے کتاب جن کو دی گئی تھی، تورات اور زبور اور انجیل والوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، وہ اس کو سمجھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی علم آیا، یعنی وہ اسلام کی حقانیت سے باخبر ہوئے، تو پھر باغین، یعنی وہ باغی ہو گئے،
بغاوت ہو گئی بینہم، ان کے درمیان، یعنی اختلاف ہو گیا، حسد و دشمنی کی وجہ سے اختلاف بڑھ گیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو شخص خدا کی آیات کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، بس اسے معلوم ہونا چاہیے، جان لینا چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ جو ہے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر میری آواز آ رہی ہے تو ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ خب اب پہلی چیز یہاں پر دین ہے، اس دین کو سمجھیے۔ دین کیا ہے؟ دین جزا کے معنی میں ہے، یہ بطور استعارہ شریعت کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن خود دین کا جو معنی ہے وہ جزا ہے، اور شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اگر اس کو اصطلاحی معنی میں دیکھیں تو یہ دین کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے تعین کردہ دستور اور نظام حیات کو دین کہتے ہیں۔ اور پھر دین پہلے والے دین بھی شمار ہوئے، یعنی جو موسیٰ پہ دین نازل ہوا، جو شریعت نازل ہوئی یا عیسیٰ پر آئی، یا دیگر انبیاء کو جو دستور دیے گئے، صحیفے دیے گئے، وہ بھی دین ہیں۔ لیکن اس مرحلے پر آ کر، اسلام کے موقع پر آ کر اللہ نے ایک اور گواہی دی، ان الدین، بے شک دین جو ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ یعنی پہلے والے دین تھے، لیکن اب جو اللہ کے نزدیک دین پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسلام کا مادہ ہے سالم، ان سین لام میم سے، اور اس کا معنی ہے امن و سلامتی، اور اسلام کو بمعنی سر تسلیم خم کرنے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی سر تسلیم خم کرنے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ قائم بالقسط ہے، عدل کو قائم کرنے والا ہے، تو اس عدالت کے قائم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے۔ ہر نبی نے اپنے عصری تقاضوں کے مطابق انسانوں کو جو ضابطۂ حیات دیا، ان سب کا پیغام مشترک تھا۔ وہ کیا تھا؟ توحید، شرک سے دوری اور توحید کی دعوت تمام انبیاء کے پیغام میں ہے۔ اور اسی اسلام کے متعلق بھی یہی عنوان ہے کہ اسلام بھی پہلے دعوت توحید کی دیتا ہے، توحید کی دعوت دی، پھر آگے تمام بتوں سے انکاری کی دعوت دی کہ کسی معبود کو نہیں ماننا سوائے خدا کے۔ لہذا اسلام کی تعریف اگر کی جائے تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی ایسی تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ ہوا تسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے، سر تسلیم خم کرنا یقین کا نام ہے، اور یقین تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق اعتراف کا نام ہے، اور جبکہ اعتراف فرض کی ادائیگی ہے، اور فرض کی ادائیگی عمل کہلاتی ہے۔ یہ نہج البلاغہ کلمات کسار 125 میں ہے کہ اسلام کیا ہے؟ ہوا تسلیم، والتسلیم ہوا الیقین، والیقین ہوا التصدیق، والتصدیق ہوا الاقرار، والاقرار ہوا الاداء، والاداء ہوا العمل۔ دوبارہ سنیے کہ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، اور سر تسلیم خم کرنا یقین ہے۔ یقین حاصل ہوتا ہے تو سر تسلیم خم ہوتا ہے نا، تو یہ یقین کا ایک اظہار ہے، اور یقین کا اظہار تبھی ہوتا ہے جب تصدیق ہوتی ہے، یعنی یقین تصدیق لے کر آتا ہے، اور جب آپ تصدیق کرتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں، یعنی تصدیق کے بعد فوری اعتراف بھی آ گیا سامنے، اور جب اعتراف کر لیتے ہیں تو آپ اس کا فرض ادا کرتے ہیں،
فرض کی ادائیگی کرتے ہیں، واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں. اور جب فرض کی ادائیگی کر لی تو آپ یقیناً عملی میدان میں آ گئے. تو اگر پہلی اور آخری بات کو لیا جائے، اسلام فرض کی ادائیگی کا نام ہے، عمل کا نام ہے. اسلام عمل کا نام ہے. اسی لیے ایک اور روایت میں ہے کہ اسلام 3 چیزوں کا نام ہے: دل سے قبول کرنا، زبان سے اظہار کرنا، اقرار کرنا، اور عمل سے اظہار کرنا. یعنی کردار میں دکھانا، عملی طور پر بتانا، یہ اسلام ہے. اب اسی اگلے نقطے کی طرف جاتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوا. جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں میں کہ جن کو کتاب دی گئی اختلاف نہیں ہوا مگر علم آنے کے بعد. ان کے پاس جب علم آ گیا تو ان کو اختلاف یاد آ گیا، باغی ہو گئے، زیادتی آ گئی ان کے درمیان. اب اس کی تھوڑا سی وضاحت کرتے ہیں کہ اہل کتاب کی یہاں بات ہو رہی ہے. اہل کتاب یعنی جو تورات، زبور، انجیل والے، ان کی بات ہو رہی ہے. جو پہلے انبیاء کی جو دینداری کر رہے تھے ان کی بات ہو رہی ہے. پہلی بات یہ کی کہ یہ لوگ جاہل نہیں تھے، یعنی ان کے پاس علم ہے، لا علمی نہیں تھی. اور وہ لا علمی کس چیز کی نہیں تھی؟ یعنی ان کو پتا تھا کہ دین میں اختلاف نہیں کرنا، اس بات کا علم ان کو موجود تھا. لیکن اس کے باوجود وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایک دوسرے پر زیادتی، یعنی ایک دوسرے پر ضد بازی میں اپنے کو ایک دوسرے کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں یا ہم اچھے ہیں، تو انہوں نے اختلاف کیا. اور اختلاف بھی قتال کی طرف چلا گیا، جنگوں کی طرف چلا گیا. اب اسلام کے خلاف اٹھنے والے کون تھے؟ یہی یہودی تھے. اسلام کے خلاف کنہوں نے مباہلہ کیا؟ یہی مسیحی تھے. یعنی اہل کتاب نہیں، اسلام کے خلاف جو ہے وہ مسائل کھڑے کیے. پھر میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ علم آنے کے بعد اہل کتاب نے اسلام میں اختلاف ڈالا اور اس بات کو ماننے پر جو ہے وہ زیادتی کرنے لگ گئے، ان کے درمیان یہ بغاوت ہو گئی. لیکن اس امت مرحومہ، امت محمدیہ میں بھی آپس میں اختلاف ہو گئے. اور اختلاف کتنے حد تک بڑھ گئے؟ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگ گئے، قتال ہو گئی، کتابیں جلائی گئیں. اور یہ سلسلہ ایک دوسرے کی قتل و غارت، مسجدیں جلانے اور ایک دوسرے کی مقدسات کو توہین کرنے کے مرحلے تک آ پہنچا. اب یہ جو اختلاف، فرقہ بازی میں اختلاف ہو رہا ہے، یہ اختلاف بھی علم آنے کے بعد ہوا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتے، سب پتہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اختلاف نہیں کرو، فرقہ بازی نہیں کرو، اللہ فرقہ بازی کو پسند نہیں کرتا. پھر بھی یہ دست و گریبان ہے. یعنی علم آنے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہیں. اختلاف رائے کا مختلف ہونا وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے ایک مطلب کو سمجھا، دوسرے نے دوسرے مطلب کو سمجھا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ایسا اختلاف جو تکفیر و قتال کی طرف چلے جائے، یہاں مشکل ہے، یہ زیادتی ہے. لہذا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اور دوسرا پیغام اس آیت نے کیا دیا کہ اہل کتاب مفادات کی وجہ سے اس اسلام میں اختلاف ڈالا. اہل کتاب نے
اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، اپنی عبادت گاہیں بچانے کے لیے، اپنے وظیفے بچانے کے لیے، اپنے معاملات بچانے کے لیے انہوں نے اختلاف کیا. اور اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ حق کی حدود کو پار کر لیا جاتا ہے. جیسے قرآن نے کہا بغین بینہم، ان کے درمیان زیادتی ہوئی، یعنی حد کراس ہو گئی، لمٹ کراس ہو گئی. جب آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو آپ اختلاف کرتے ہیں. یعنی اسلام سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، اور جب آپ بغاوت پہ اتر جاتے ہیں تو پھر آپ اختلاف کرنے لگتے ہیں، اور وہیں سے ضد پیدا ہوتی ہے، وہیں سے تکفیر پیدا ہوتی ہے، وہیں سے قتال ہوتا ہے. اور یہ جو مذہبی اختلاف آپس میں پڑتے ہیں، یہ مذہبی اختلاف کس بنا پر ہیں؟ جہالت کی بنا پر نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جی علم نہیں ہے، لا علمی ہے، اس وجہ سے یہ اختلاف ہو گیا ہے، یہ فرقہ بازی لا علمی کی بنا پر پڑے. نہیں نہیں نہیں، یہ مذہبی اختلاف در حقیقت حسد کی وجہ سے ہیں، ضد کی وجہ سے ہیں، یہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہیں. اور پھر جب انسان حسد کی طرف آتا ہے، حسد کرتا ہے، تو اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے آگے کفر کا. اس لیے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یعنی بغین کو بیان کر کے یکفر پہ اللہ نے بیان کیا کہ حسد کفر کی راستے کو ہموار کرتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ، جس نے کفر کیا، جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ ان کے ساتھ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. لہذا صرف علم آ جانا نجات کا باعث نہیں ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے، اس پتہ لگنے کے ساتھ اسلام لانا بھی نجات کا باعث ہے. اور اس طرح سے اسلام لانا کہ سر تسلیم خم ہو جانا، دل سے قبول کرنا، زبان سے اقرار کرنا، عمل سے اظہار کرنا، یہ اسلام ہے. اگر اختلاف کریں گے تو اللہ کہتا ہے میں جلدی پکڑوں گا تمہیں. یہ جان بوجھ کر بھی، جانتے بوجھتے اختلاف کرتے ہو تو جلد ہی سرنگو ہوگے. سری الحساب، سری کہتے ہیں جلدی، حساب، تمہارا حساب جلدی ہوگا، تمہاری پکڑ جلدی ہوگی. لہذا اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اسلام اللہ کے حضور پسندیدہ ہے، اور جو بھی اہل کتاب ہوں یا خود ہی مذہبی ہوں، وہ اگر علم آنے کے بعد، جاننے کے بعد بھی اس میں زیادتی کریں، اختلاف کریں، بغاوت کریں، تو اللہ کہتا ہے کہ جو ایسا کام کرے گا، میری آیات کا انکار کرے گا، اس کی پکڑ جلدی ہوگی، اس کا حساب بہت جلدی ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا اس متعلق کہ ہمارا اس وقت مذہبی عنوان سے اگر ہم بطور مسلم اگر سوچیں تو ہمارے پاس مشترکات بہت ہیں، لیکن ہم نے ایک دوسرے سے نمایاں ہونے کے لیے کیا کیا؟ تبدیلیاں کی. کبھی اس چیز کو پکڑ لیا، کبھی اس چیز کو پکڑ لیا. جیسے کل میں نے عرض کیا کہ خود تراویح پڑھنے والے، تراویح ایک اگر زیادہ سے زیادہ بات لی جائے نا کہ رسول خدا نے عمل کیا ہے تو ایک سنت ہے، واجب مرلے میں تو نہیں ہے نا، فرض کے عنوان پہ تو نہیں ہے. تو اگر اس عنوان سے بھی دیکھا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفل نمازوں کو ادا کیا ہے. رسول خدا پر تو اپنا حساب ہے نا، ان کا طریقہ کار الگ. امت کے طور پر انہیں اگر دیکھا جائے تو ہم ان کی تعصیح کریں، ان کی پیروی کریں. تو اس میں اختلاف کہاں سے آ گیا؟ جی آپ نے 8 رکعت پڑھی، آپ نے 20 رکعت پڑھی. یہ 8 اور 20 کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ کیا ہے؟ نمایاں ہونے کا، کہ ہم نے دوسروں سے جدا ہونا ہے.
ہماری پارٹی الگ ہونی چاہیے، ہمارا فلیگ الگ ہونا چاہیے، ہمارا انداز الگ ہونا چاہیے ایک دوسرے جیسے آج دیکھیں پاکستان کے جھنڈے میں کیا چیزیں ہیں؟ سبز ہلالی پرچم، وہ تیر اور وہ نشان، چاند ستارے کا نشان اور ایک سفید نشان، اس میں ایک علامتی طور پر ایک پرچم قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، اب جب بھی ایک نئی پارٹی بنتی ہے کیا وہ اسی پاکستان کے پرچم کو اناؤنس کرتی ہے یا اس نے اپنے اپنے رنگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں؟ کسی نے ریڈ رنگ اس میں لگا دیا، کسی نے صرف ستارہ لگا دیا، کسی نے کیا لگا دیا، یعنی اپنے پرچم، حالانکہ وہ اسی تحت میں ہی ہے، اسلام میں ہی ہے، پاکستان میں ہی ہے، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی پہچان الگ رکھتے ہیں کہ ہم تو جی اس پارٹی کے بندے ہیں، ہم تو اس پارٹی کے بندے ہیں. فرقہ بازی میں بھی یہی ہوا، فرقہ بازی میں بھی یہی ہوا کہ شخصیات کی بیس پر فرقے بنتے گئے، شخصیات کی بیس پر، ورنہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، نمازیں، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، یہ نہیں کہتا کہ جی فجر کی 5 رکعت نماز ہے، وہ بھی کہتے ہیں 2 رکعت واجب ہے، ہم بھی کہتے ہیں 2 رکعت واجب ہے. ظہر، عصر، مغرب، رکعتوں پہ بھی فرق نہیں ہے، رکوع میں بھی فرق نہیں ہے، سجدے میں بھی فرق نہیں ہے، حتیٰ سبحان اللہ میں بھی فرق نہیں ہے، الحمد سورہ میں بھی فرق نہیں ہے. تو پھر یہ نمایاں ہونے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ مسائل کھڑے کیا جاتا ہے. آج دیکھیں ہر ٹی وی چینل پر ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ جی فقہ جعفریہ کے مطابق سحری کا وقت یہ ہے اور فلاں فقہ کے مطابق جو ہے یہ ہے. کوئی فرق نہیں ہے، پورا سال ہمیں فرق یاد نہیں آتا، صرف ماہ رمضان میں کیوں یاد آتا ہے؟ اور پھر اسی طرح سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے فرقہ بازی بنانے کے لیے، تاکہ ایک دوسرے کے خلاف گتم گتا رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصروف رہیں، ایک دوسرے کو دلیل دینے میں مصروف رہ جائیں. ورنہ اگر قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، اگر اسلام کی طرف رجوع کیا جائے اور سر تسلیم خم کر دیا جائے تو سب چیزیں واضح ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ شیعہ جو بھی بات کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، میں اس پہ بھی واضح کہہ رہا ہوں کہ ہم تشیع میں بھی صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ایڈ کی کہ جیسے سب ایک ظاہر ہو جائے کہ ہم شیعہ ہیں. جی شیعوں کی نشانیاں بنائی گئیں. پہلے اگر علماء اہل علم میں دیکھیں تو کچھ اور نشانیاں ہیں، اگر عوامی طور پر دیکھیں تو کچھ اور نشانیاں ہیں. مثلا کالے کپڑے کا رنگ کہاں سے شیعہ کی نشانی بن گیا؟ کوئی اسلام کی طرف سے لیٹر آیا ہے؟ کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کالے کپڑے پہنو، لیکن آج کیا ہوا؟ ایک کالا لباس شیعہ کی نشانی بنا دیا گیا. یہ کیا ہے؟ نمایاں ہونا ہے، اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے دوسروں کی نظر میں بھی، اور دوسروں نے بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے کہ ایک بات کو پکڑ کر حتیٰ شیعہ سنی کتابیں الگ، شیعہ سنی ترجمے الگ، شیعہ سنی کپڑے الگ، شیعہ سنی مسجدیں الگ. اگر یہ علم آنے کے بعد اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے جو میری آیات کا انکار کرتا ہے تو اس کی میں جلدی پکڑ کروں گا. اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ اہل کتاب ہے یا نہیں. اہل کتاب میں تو ممکن ہے کہ کچھ رعایت ان کو مل جائے کہ ان تک صحیح طرح پیغام نہیں پہنچا یا وہ اپنے ملاؤں کے چکر میں پڑے رہے، لیکن جو اسلام لا کر بھی اختلاف کرتا ہے، اندر کا منافق بنتا ہے، اس کے لیے زیادہ پکڑ ہے، اس کے لیے زیادہ سختی ہے. لہذا وہ ایک کلام بھی مشہور ہوا تھا، کسی نے کہا تھا کہ سب ڈالر کا چکر ہے حالانکہ سچ جانتے ہیں. یعنی علم آنے کے بعد بھی پیسوں کے چکر میں تنخواہیں بند ہو جائیں گی، خطبے بند ہو جائیں گے، تقریریں بند ہو جائیں گی، مسجدیں بند ہو جائیں گی، ہماری دکانیں کیسے چلیں گی، پیٹ پوجا کیسے ہوگی. اب ان معاملات کو بچانے کے لیے کیا کیا گیا؟ فرقہ بازی کی گئی، اور فرقہ بازی اتنی راسخ ہو گئی کہ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یہ معاشرہ تکفیر کا معاشرہ بن چکا ہے، قتال کا معاشرہ بن چکا ہے. ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کرتے. مذہبی عنوان سے اگر کوئی بڑی داڑھی والا ہماری مسجد میں آ جائے تو ہم شیعہ حضرات اس کو ایک عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور شیعہ اگر کسی اہل سنت کی مسجد میں چلا جائے
تو اس کو ایک غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسجد ہی نجس کر دی ہے. شیعہ اگر پانی پلائے تو کہیں گے اس کا جھوٹا بھی حرام ہے. یہ جو تکفیر یہ ذہن بنائی گئی ہے، یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ جان بوجھ کر حسد میں، ضد میں اس پر عمل کروایا گیا ہے، تاکہ اس سے ایک دوسرے سے ممتاز رہیں، ایک دوسرے سے جدا رہیں. لہذا اس کا حل کیا ہے؟ حل قرآن نے بتایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے حضور پسندیدہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اسی لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ہمارا دین تشیع ہے یا ہمارا دین سنیت ہے، کبھی بھی یہ نہ کہیں. اللہ کو یہ برا لگتا ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ کیا ہے؟ اسلام. ہاں، مکتب کہہ سکتے ہیں، اسکول آف تھاٹس کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ اس نہج سے آ رہی ہیں، ہم نے ان کو فالو کیا ہوا ہے، اس کو مورد اعتماد ٹھہرایا ہوا ہے. اصلا ہم نے تشیع نے اگر اپنا معیار رکھا ہے تو کس کے لیے، کہاں سے رکھ لیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 ائمہ علیہ السلام کو اپنا معیار قرار دیا ہے کہ ہم ان سے دین لے رہے ہیں، اور یہ رسول خدا کے اہل بیت ہیں، یہ گھر والے ہیں. کچھ لوگوں نے جو ہے ظاہری حدیثوں کو پکڑ لیا، شخصیات کو پکڑ لیا، اور 100 سال 150 سال بعد آنے والے اماموں کو پکڑ لیا کہ یہ ہمارے امام ہیں، اور پھر ایک سلسلہ چلتا 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 آج فرقہ بازی عروج پر پہنچی ہوئی ہے. لہذا قرآن کی نظر میں پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو درست انداز سے ہم سمجھیں. انشاءاللہ اگلی آیت تھوڑا سا ایک نیا موضوع چھیڑ رہی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اس آیت کو ایک نئے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. پھر آگے کیونکہ وہ دلیلیں شروع ہو رہی ہیں، اور اہل کتاب کے متعلق پھر آگے مسیحیت کے متعلق جو ہے بات شروع ہوگی، تو پھر آج ہم صرف اسی آیت پر اتفاق کرتے ہیں. دوبارہ سے ایک خلاصے کے طور پر تلاوت کر دیتا ہوں. کوئی خواہر پوچھنا چاہ رہی تھی، کوئی سوال ہے کیا؟ جی ہاں سر، ویسے تو یہ ہے کہ پہلے جب ان کو معلوم تھا اور پھر جب انہیں علم دیا گیا تو پھر اس سے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں علم دیا گیا تو انہیں زیادہ اس چیز پہ عمل کرنا تھا اور زیادہ ایمان لے آنا تھا نا. جیسے اہل کتاب کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ پہلے اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب دی گئی تھی، بعد میں علم دیا گیا تھا، تو وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ اعتقاد لے آتے اور زیادہ ایمان لے آتے. تو ان لوگوں نے اختلاف کیوں کیا؟ یہی نمایاں ہونے کے لیے یا اپنے آپ؟ پچھلی آیت نمبر 9 یا 10 میں ہم نے اس پر وضاحت کی تھی کہ جب بدر کے متعلق بات ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی تو یہودیوں میں سے ہی انہی لوگوں میں سے یہ کہنے لگے کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ جنگ کا فاتح ہوگا. تو ہاں، وہ میں نے نہیں فرمایا تھا، وہ یہودی علماء نے، یعنی بعض نے کہا کہ یہی عالم ہے، یہی وہ نبی ہے، بعض منکر ہو گئے، کہتے نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی جلدی فیصلہ نہیں کرو، اگلی جنگ دیکھ لو. پھر اگلی جنگ میں اللہ نے ان کا امتحان لیا اور ان کا جو ہے وہ جنگ احد جو ہے وہ شکست کھا گئے، یعنی مسلمان ظاہری طور پر ہار گئے. تو پھر معاملہ پلٹ گئے. اور سورہ بقرہ کی کچھ آیات میں اس کی اور وضاحت ملتی ہے کہ یہودی جب رسول خدا کے اندر صفات دیکھتے تھے یا نشانیاں درست انداز سے دیکھتے تھے تو کچھ یہودی فوراً ایمان لے آتے تھے، یعنی ایمان سے مراد مان لیتے تھے کہ ہاں بندہ یہ ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی دکانیں چلائی ہوئی تھیں، یہودیت کی دکانیں جن کی چل رہی تھیں، جن کے مال و دولت کو خطرہ تھا، وہ فوراً اختلاف کرنے لگتے، نہیں یہاں یہ کام نہیں کرو، ابھی تو یہ معاملہ نہیں ہوا، ابھی تو یہ معاملہ نہیں ہوا. مشکل یہیں آگے پڑتی ہے کہ ایک تو حسد، یعنی یہ مجھ سے کیوں بہتر ہو رہا ہے، یہ ہم سے کیوں اچھا ہو رہا ہے، یا ہماری کرسی کیوں چھین رہی ہے، ہمارے مسائل میں کیوں یہ انٹرفیو کرے، اب تو یہ ہمارے اوپر رہبر ہو جائے گا، اب تو ہمارے اوپر یہ نبی بن جائے گا. تو اس چیز سے دور ہٹنے کے لیے، بھاگنے کے لیے کیا ہے، انکار کرتے ہیں. ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ وہی کہ
نمایاں رہنے کے لیے کہ ہمارا الگ سیٹ اپ ہونا چاہیے، ہمارا الگ رویہ ہونا چاہیے، ہمارا الگ کردار رہنا چاہیے، ہم اپنی نمائش کے تحت چلیں۔ یہ دونوں وجہیں جو قرآن نے اس کو عنوان دیا ہے۔ اگر اس کو نفاق کا نام لیتے ہیں، نفاق نفاق وہ منافقت کی بات کریں شاید، نفاق وہ الگ مرحلہ ہے، نفاق الگ چیز ہے۔ جی ایک قرآن پاک میں آیا کہ تم اپنے پاس سب کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ ہاں جی، سورہ بقرہ میں یہ آیا تھا نا کہ آپ کو تو یہ ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کے نام جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کی تعریف جانتے ہیں، حالات جانتے ہیں۔ اتنا حد تک تورات میں رسول خدا کی بہت ساری نشانیاں بیان کی تھیں، اتنی نشانیاں بیان کی تھیں۔ میں نے شروع میں درسوں میں عرض کیا تھا کہ یہودی رسول خدا کا انتظار کرنے کے لیے مکہ کے قریب پہاڑیوں کے دامن میں آ کر رہا کرتے تھے، یعنی اپنا گھر بار وہ فلسطین سے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے کہ یہاں آ کر ایک نبی نے یہاں آنا ہے، اور اپنی نسلوں کو وصیت کرتے جاتے تھے، یعنی پہلے والی نسل اگلی والی نسل کو کہہ کے جاتے تھے کہ انتظار کرو، آنے والا ہے وہ نبی۔ یعنی اتنی پہچان ہو گئی تھی، اتنا لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ رویہ ہو گیا تھا کہ نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، لیکن جیسے ہی آئے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پھر اگر صاحب ہمارے دور میں بھی تو یہی چیز ہے نا کہ استعماری قوتیں ہیں جو حق کو رد کر دیتی ہیں، حالانکہ جانتی ہوتی کہ یہ چیز حق ہے، یہ سچ ہے، ہم اتباع نہیں کر سکتے، جیسے رہبر کی ہر بندہ پیروی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ اور بہت سے ہمارے مسالک میں بھی تو ہے کہ ہم اگر ولی فقی کو رد کر دیتے ہیں، کہتے کہ ہم میں آل ان آل ہے، تو وہی چیز ہمیں اسلام جو ہے وہی چیز ہمیں بتا رہا ہے کہ مطلب ان کے سبق، ان کے حالات ہر دور میں دیکھیں یہی ایک رویہ اپنایا جاتا ہے۔ میں رہبر سے ہٹ کر ایک تھوڑی سی اور بڑی مثال دوں کہ میں نے مہدویت کے درس میں بھی اس کو وضاحت کی تھی کہ آج جو ہم امام زمانہ کے متعلق کتنی معلومات رکھتے ہیں، ہم یعنی اتنا بطور امام ہم کامل یقین کے ساتھ رکھتے ہیں، اگر 12واں امام ان کو نہ مانے تو ہماری تشیع ہی قبول نہیں ہے، ہمارا اصلا مکتب ہی قبول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود روایات میں ہے کہ یہی ماننے والے امام کے مخالف ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کی ہم انتظار کر رہے تھے، یہ وہ ہے ہی نہیں، وہی مفاد پرستی مفاد پرستی۔ اور میں ایک تاریخ سے ایک اور واقعہ بیان کروں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک نمائندہ تھا کہ جو امام کے اموال یعنی جو مال آتا تھا خمس کا یا امام کے پاس مال امام آتا تھا وہ اس کی جمع کرنے پر ڈیوٹی تھی، امام قید میں تھے اور وکالت اس کے پاس تھی، وہ بڑے ایمانداری سے سارے کام انجام دیتا تھا، لیکن آخری وقت میں امام نے اس کو خط لکھا کہ میرے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ علی رضا علیہ السلام امام ہے اور اس کو یہ تمام معاملات انہیں سونپ دینے ہیں۔ خوب، اب ہوا کیا، امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد وہی بندہ امام رضا علیہ السلام اس کو خط لکھتے ہیں، کہتا ہے جی میں بس حساب کتاب کر کے آ رہا ہوں، پھر خط لکھتے ہیں، کہتا ہے بس میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے، میں نے تھوڑے سے معاملات لٹکے ہوئے، میں آ رہا ہوں۔ 3 دفعہ اس کے بلانے پر وہ نہیں آیا، امام رضا کے بلانے پر وہ بندہ نہیں آیا جو امام موسیٰ کاظم کا وکیل بنا ہوا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہی بندہ انکار کر بیٹھا، وہ کہتا ہے کہ آپ وہ امام ہی نہیں ہے جس کے بارے میں امام موسیٰ کاظم نے کہا تھا، بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو خود پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، سلسلہ نبوت سلسلہ امامت بھی یہیں پر رک گیا ہے، وہ واپس آئیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے، مفاد، پیسے کی لالچ، مال امام کو ہڑپ کرنے کے چکر میں وہ امامت کا ہی انکار کر گیا، اور باقاعدہ اسماعیلی فرقہ ایک پہلے کے یہ ایک واقفیہ فرقہ بنا تھا جو ختم ہو گیا پھر بعد میں، واقفیہ فرقہ کہ وہ وقف کر گئے، موسیٰ کاظم پر وقف کر گئے۔ اسماعیلیہ فرقے کی بھی یہی روداد ہے کہ حضرت محمد بن اسماعیل پر جو ہے نا وہ انہوں نے امامت کا سلسلہ شروع کیا اور پھر چلتے گئے، امام موسیٰ کاظم کو ترک کر دیا۔ یہاں سمجھ آتا ہے کہ یہ فرقہ بازی یا حتی امامت کو چھوڑ دینا یہ کہاں سے آتا ہے، یہ مفاد سے آتا ہے کہ اپنا الو سیدھا رہے، پیسے چلتے رہیں، تنخواہیں چلتی رہیں، معاملات چلتے رہیں، پھر چاہے جو بھی ہوتا رہے دیکھا جائے گا۔ یعنی کرسی آل ان آل ہے، کرسی بڑی چیز ہے جی، کرسی بڑی چیز ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ خوب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام بڑا پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک، اسلام ہی دین ہے۔ یہاں ترجمہ میں تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا کہ اللہ کے دین، اللہ کے ہاں دین ہی اسلام ہے، صرف ایک ہی ہے، ان الدین، یعنی اب انا کہہ کر یہ بتایا ہے کہ دین ہی اسلام ہے، باقی دین کل عدم ہے، جو پہلے آئے شریعتیں آئی ہیں وہ کل عدم ہے، اب جو اسلام بیان کرے گا وہی فالو کریں گے، وہی اسی کی اتباع کریں گے۔
لہذا جو قرآن نے یہ اختلاف کی وجہ قرار دی ہے وہ جہالت قرار نہیں دی، وہ سرکشی قرار دی ہے، حسد قرار دی ہے کہ جب ان کے پاس سچائی آ جاتی ہے تو اپنے مفادات اور انا کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے. سچائی پہنچ جاتی ہے ان کو، معاملات ان کو واضح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے اسی علم میں گمراہی کا باعث بن جاتے ہیں، ان کی نیتوں میں کھوٹ پڑ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تو پھر تمہیں پکڑوں گا، اور ایسا پکڑوں گا کہ پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا. ہاں جی، تو یہ آیت یہاں پر اختتام ہوتی ہے. انشاءاللہ عزیز اگلی آیت کو انشاءاللہ ہم کل مزید بیان کریں گے. اگر آیت میں کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات رہ گئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اگر صاحب پھر ابھی بھی تو جہالت نہیں ہے نا، مطلب جیسے آج میڈیا کو دور ہے اور ہر انسان کے پاس انفارمیشن ہے، معلومات ہے، ہر چیز ہے، لیکن پھر جو لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے یا وہ کہہ دیتے ہیں تو وہ پھر وہی بات ہوگی کہ اپنے مفاد پرستی کی خاطر ہے، اور اس کی بیس جہالت نہیں کہا جا سکتا. جہالت وجہ نہیں ہے. اب میں بڑی مثال نہ دوں، ایک سادہ سی مثال دوں کہ یہ ہندو حضرات جو ہیں اپنی محفلوں میں امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں لیکن ہم حسین کو مانتے ہیں. بھئی کیسے حسین کو مانتے ہو تم؟ حسین کی تو نہیں مان رہے، صرف حسین کو ہی مان رہے ہو. یہ حسین کو ماننا کس طرح؟ یہ تمہیں علم آ گیا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ حسین حق پر ہے، تو پھر حسین کے دین کو اپناؤ نا. یہاں پر ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے اہل سنت کتنے ہی علماء ہیں جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو حق مانتے ہیں، کربلا کو حق مانتے ہیں. یعنی وہی عقائد جو تشیع کے پاس ہیں ان سب کو وہ حق مان رہے ہوتے ہیں، لیکن تشیع قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی دکانوں کا مسئلہ ہے، ان کے معاملات کا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں واضح ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جاہل ہے، سب ڈالر کا چکر ہے، سب پیسوں کا چکر ہے. اور وہ میں نے جیسے کل ایک جملہ انگلش کا وہ مشہور ہوا ہے نا، اس کو میں بات کیا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. ان کو تقسیم کرو، ان کے اوپر حکومت کرو. جتنا تقسیم کرتے جاؤ گے حکومت کرنے میں مزہ آئے گا، کوئی لطف آئے گا. یہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں گے اور مزے ہم کرتے رہیں گے. رات والی گفتگو جب مہدویت پہ کی ہم نے یہی کی کہ یہ افکار تبدیل کیسے ہوتے ہیں، یہ حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو طاغوت بیٹھا ہوا ہے نا، یہ ان کے افکار کو گرفت حاصل کیا ہوا ہے کہ یہ ان کو انہی کاموں میں مصروف رکھو اور ان کے اوپر حکومت کرتے جاؤ. جی صاحب، اور آپ نے جو رضان بھی قضائی کہا ہے تو اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ بعض اوقات انسان کر خود غلط رہا ہوتا ہے لیکن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جزا ہے. تو اس میں انسان اپنی مینٹیلٹی کو نہیں دیکھتا کہ ایک شخص اگر غصہ کر رہا ہے یا حسادت کر رہا ہے تو کہتا ہے اللہ نے میرے لیے خیر یہ موضوع پھر قضاء و قدر کی طرف چلا جائے گا. یہ اس طرف نہیں ہے. یہ جو ہم نے ابھی کہا کہ رضن بقضاء و تسلیما لامرہ، یعنی وہ اسلام کی بابت کا ہے کہ تسلیما لامرہ، یعنی اللہ کے امر کے آگے تسلیم ہوں. یعنی جو حکم خدا ہے میں تسلیم ہوں، جو قضا اللہ کی طرف سے آئی ہے مجھے قبول ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں خوش ہوں اللہ کی قضا پر. ٹھیک ہے. اب وہ جو قضاء و قدر کا جو عنوان ہے، تقدیر کا عنوان ہے، وہ ایک طرف ہے، وہ موضوع ہی الگ ہے ہمارا، اس طرف نہیں جاتے. یہاں اسلام کی بابت عرض ہو رہی ہے کہ اسلام کے متعلق، یعنی اسلام یعنی حکم خدا، حکم خدا کے آگے تسلیم ہونا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے. خوب تمام کرتے ہیں بات کو اور ریکارڈنگ سے